بات ادھر سے ہی شروع کرتے ہیں۔ شعر ہے آمنہ کے لال کا۔ اور حاتم تائی کا بیٹا عدی وہ اپنے باپ کی سخاوت کے قصے لوگوں کو سنا رہا تھا کہ میرا باپ اتنا بڑا سخی تھا، اتنا بڑا سخی تھا، اتنا بڑا سخی تھا، اس کی حویلی کے اتنے دروازے تھے، اتنے دروازے تھے۔ پھر ایک سائل ایک دروازے سے مانگتا، عدی کہتا ہے کہ میرا والد یہ نہیں کہ کسی اپنے نوکر سے کہتا کہ جاؤ اسے سوالی کی جھولی بھر دو، بلکہ نہیں، آپ خود جاتا اس سائل کو عطا فرما دیتا۔ پھر وہی دوسرے دروازے پہ آتا، میرا والد خود اسے دیتا، پھر تیسرے پہ، پھر چوتھے پہ، پانچویں پہ، چھٹے پہ، جتنے بھی دروازے ہوتے وہ مانگتا جاتا، میرا والد اسے عطا فرماتا جاتا تھا۔ لیکن جب پھر وہ لوٹ کر پلٹ کر پہلے دروازے پہ آتا تو میرے والد نے کبھی اسے جھڑکا نہیں تھا کہ تو پہلے بھی لے چکا ہے، اب پھر کیوں آ گیا ہے۔ میرا باپ اتنا بڑا سخی تھا کہ جو جتنا مانگتا میرا والد اسے عطا فرماتا جاتا۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے جب سنا، فرمایا شعر ہو میرے نانے مصطفیٰ کا، فرمایا شعر ہو کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، فرمایا شعر ہو والضحیٰ کے چہرے والے کا، واللیل کی زلفوں والے کا۔ پھر سخاوت کے قصے کسی اور کی تو بیان کریں۔ فرمایا یہ سخاوت نہیں ہے۔ فرمایا یہ کون سی سخاوت ہے کہ ایک سائل آیا ہے، اس نے ایک دروازے سے مانگا ہے، پھر دوسرے سے، پھر تیسرے سے، پھر چوتھے سے۔ مجھے یہ بات بتا کہ وہ جو سائل آتا تھا، سوال کرتا تھا، لوٹ کر پہلے دروازے پہ کیوں آتا تھا؟ اس کا مطلب یہ ہے اس کا من جی ابھی بھرا نہیں ہے، اس کی جھولی ابھی بھری نہیں ہے۔ وہ لوٹ کر اس لیے آتا تھا، اس کی جھولی میں اتنا نہیں پڑا جتنا اس کا جی چاہتا تھا۔ فرمایا آج سخاوت سن میرے نانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا سن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا قصہ سن۔ فرمایا میرے نانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بڑی حویلی نہیں تھی، وہ اتنی بڑی عمارت نہیں تھی، اتنی بڑی کوٹھی نہیں تھی۔ فرمایا ایک کچی کلی تھی، اس کے سامنے دروازہ بھی نہیں تھا، بس ایک بوری لٹکی رہتی تھی، جو کوئی سائل سوال نہیں میرے نانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ مانگ لیتا، پھر قیامت تک کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ فرمایا ایک مرتبہ کوئی سائل میرے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ جاتا، پھر قیامت تک کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ مالک کونین ہے وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہے وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دونوں جہاں کی نعمتیں ان کے خالی ہاتھ میں ہیں۔ بظاہراً وجود میں کچھ نہیں ہے، بظاہراً ہاتھ خالی ہیں، بظاہراً دیکھنے میں تو کچھ نظر نہیں آتا۔ اگر دیکھنا ہے تو صدیق اکبر کی نظر سے دیکھ، دیکھنا ہے عمر فاروق کی نظر سے دیکھ، دیکھنا ہے حضرت عثمان غنی کی نظر سے دیکھ، دیکھنا ہے تو مولا علی شیر خدا کی نظر سے دیکھ۔ بظاہراً تو نبی علیہ السلام کے ہاتھ خالی ہیں، لیکن رب تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے ہاتھوں کے اندر کونین کی نعمتیں رکھ دی ہیں۔ جو ابتدا کے اندر موضوع میں جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، سورہ والضحیٰ کے اندر مالک حقیقی ارشاد فرماتا ہے، فرمایا اما السائل فلا تنہر، توجہ کیجیے گا، فرمایا اما السائل فلا تنہر، فرمایا محبوب جو سوالی آپ سے جتنا مانگتا جائے اسے نہ نہیں کرنی،
اسے روکنا نہیں، جو دن کو آئے، رات کو آئے، صبح کو آئے، شام کو آئے، جتنا مانگے جو مانگے اسے عطا فرماتے جانا ہے، اسے نہ نہیں کرنی۔ اب مسائل توجہ کیجیے گا، السائل کی ابتدا میں لفظ الف لام ہے۔ الف لام اسم خاص کے لیے آتا ہے۔ اب رب تعالیٰ نے السائل کے ابتدا کے اندر الف لام لگا دی، وہ اسم خاص بن گیا۔ اب علماء کرام نے اس کا خوبصورت ترجمہ کیا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ فرمایا میرے پیارے محبوب سن لو، اگر لاکھ سوالیہ ہیں نا آپ کے پاس، وہ ایک چیز کا سوال کرے اس کو بھی نہ نہیں کرنی، ان کو بھی نہ نہیں کرنی، ان کو واپس نہیں لوٹانا۔ فرمایا اگر لاکھ آئیں ایک کا سوال کرے انہیں بھی واپس نہیں بلانا، اگر ایک آیا لاکھ چیز کا سوال کیا اس کو بھی واپس نہیں بلانا، واپس نہیں جناب اللہ دور کرنا، واپس نہیں ہٹانا۔ فرمایا جو جتنا مانگتا ہے اسے عطا فرماتے جانا ہے۔ فرمایا لاکھوں آئے ایک مانگے، ایک آئے لاکھ مانگے، جو جتنا مانگتا جائے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اسے عطا فرماتے جانا ہے، جو جتنا مانگے اسے عطا فرماتے جانا ہے۔ اور میرے نبی علیہ السلام سے کسی نے مانگا بھی ہے؟ جس نے میرے نبی سے مانگا قیامت تک اس کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ جس نے میرے نبی علیہ السلام سے مانگا قیامت تک کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ میں نے 2 دن پہلے خطبے کے اندر حدیث پاک پڑھی ہے، اب پھر میں پڑھ دیتا ہوں۔ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیں نبی علیہ السلام کو کتنا پیار ہے صحابہ کے ساتھ، اور صحابہ کو نبی علیہ السلام کے ساتھ کتنا پیار ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نامی اسم گرامی اصل نام ابو ہریرہ نہیں ہے۔ یہ تو ایک دن آپ کے پاس بلیاں موجود تھیں، ان سے پیار محبت فرما رہے تھے، میرے نبی نے دیکھا، اور ہریرہ عربی کے اندر بلی کو کہتے ہیں۔ جب میرے نبی نے دیکھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلیوں سے پیار محبت کر رہے ہیں، میرے نبی نے فرمایا اے ابو ہریرہ، اے ابو ہریرہ، اے بلیوں کے باپ، اب 1450 سال بیت چکے ہیں، آج تک کوئی حضرت ابو ہریرہ کا نام اصل لے کر نہیں پکارتا۔ جو نام نامی میرے نبی نے پکارا تھا آج تک وہی حضرت ابو ہریرہ ہی پکارتے جا رہے ہیں۔ آپ بخاری شریف اٹھائیے، جامع ترمذی شریف پڑھیں، ابن ماجہ، سنن نسائی، ابو داؤد، مشکات شریف، المستدرک علی الصحیحین پڑھیں، جو حدیث کی جو مرضی کتاب پڑھتے جائیں آپ، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام حضرت ابو ہریرہ کا نام عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ پھر مزے کی بات یہ ہے کہ صحابہ نے میرے نبی کے ساتھ اس طرح کی وفا کی ہے کہ نبی علیہ السلام کا فرمان مقدس بعد میں ہے، پہلے ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان مقدس بعد میں ہے، صحابی رسول کا نام پہلے موجود ہے۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی علیہ السلام سے اس طرح کا پیار محبت عطا فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں، یا سیدی یا رسول اللہ، آپ سے بہت کچھ سنتا ہوں پر بھول جاتا ہوں۔ اب میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ کسی حکیم و طبیب کے پاس چلے جاؤ، نہیں، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابسط رداءک یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ یہ چادر بچھاؤ نا، اے ابو ہریرہ چادر بچھاؤ۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ چادر کا تعلق کیا ہے دماغ کے ساتھ، لیکن نہیں، صحابی حضرت ابو ہریرہ نے بھی نہ نہیں کی، اس نے بھی نہیں سوچا کہ یہ چادر ہے اور ادھر دماغ کی بات ہو رہی ہے۔ وہ جانتے ہیں نبی علیہ السلام جو کچھ کہہ دے اس کے اندر سبھی کچھ ہی موجود ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام جو کچھ کہہ دیں، کریم رؤوف رحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہہ دیں، اس کے اندر بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں۔ اب صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر بچھا دی، اب ہوا کے اندر میرے نبی علیہ السلام نے ہاتھ بھر بھر کر اس چادر کے اندر ڈالتے گئے، چادر کے اندر ڈالتے گئے۔ میرے نبی نے فرمایا اے ابو ہریرہ اس کو اوپر لے لو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں
کہ چادر لینے کی دیر ہی تھی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بعد میں جتنی حدیثیں اور فرمان سنتا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان میں کبھی نہیں بولا۔ مالک کونین ہیں وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہیں وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دونوں جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، دونوں جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ حضرت سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نام نامی اسم گرامی اصل نام سفینہ نہیں، سفینہ عربی کے اندر کشتی کو کہتے ہیں، لیکن حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ ان کا اصل اسم گرامی مہران ہے، مہران ان کا اصل اسم گرامی ہے۔ یہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن جا رہے تھے سفر کے اندر، 7 صحابہ کرام بھی ہیں، 7 نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی موجود ہیں۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے انت سفینہ، اے ہماری کشتی، انت سفینہ آپ ہماری کشتی ہیں۔ تو حضرت سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ سن کر جناب اللہ خوش بھی ہوئے اور خاموش بھی کا بھی اظہار کیا۔ اب میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ، یہ آپ نے جتنا بھی وزن اپنے اوپر اٹھایا ہوا ہے نا، یہ ایک کپڑے میں ڈال دو اور حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر رکھ دو۔ فرمایا جتنا آپ سامان لے کر چل رہے ہیں یہ ایک کپڑے میں ڈال دو، حضرت سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر رکھ دو۔ اب سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھ سے کسی صحابی نے پوچھا کہ آپ کو سفینہ کیوں کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے اندر سب صحابہ کا وزن میرے اوپر رکھ دیا، فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وزن میرے اوپر رکھا تو میں ایسے جا رہا تھا کہ گویا کہ میرے اوپر وزن ہے ہی نہیں۔ فرماتے ہیں میں ایسے جا رہا تھا گویا کہ میرے اوپر کچھ وزن ہے ہی نہیں۔ اب حضرت سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے وہ سامان دیا اور میرا نام سفینہ رکھ دیا، فرمایا اس کے بعد اگر میں ایک اونٹ کا وزن اٹھاؤں، 2 کا اٹھاؤں، 3 کا، 4 کا، 5 کا، 6 کا، 7 کا، فرمایا 7 اونٹوں کے وزن کا برابر جتنا 7 اونٹ وزن اٹھاتے ہیں، فرمایا اس مقدار سے مجھ پر اگر کوئی وزن رکھ دے، فرمایا نبی نے سفینہ کہہ دیا تھا تو فرمایا 7 اونٹوں کے برابر میں وزن اٹھا لیا کرتا تھا۔ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کہہ دیا تھا انت سفینۃ، آپ ہماری کشتی ہیں، فرمایا 1 اونٹ نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 5 نہیں، 6 نہیں، 7۔ یہ قصص الکبریٰ کے اندر امام جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو نقل کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں 1 اونٹ نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 5 نہیں، 6 نہیں، 7 اونٹ جتنا وزن اٹھاتے ہیں، فرمایا اس کی مقدار کی برابر اس حساب سے فرمایا مجھ پر اگر وزن لاد دیا جائے، حضرت سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایسے محسوس ہوتا تھا گویا کہ مجھ پر کوئی چیز وجود ہی نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کہہ دیا تھا انت سفینۃ، آپ ہماری کشتی ہیں، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ ہے۔ ایک ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مانگنا، ایک ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بن مانگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عطا فرما دینا۔ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مانگا بھی نہیں حضرت سفینہ نے، لیکن بن مانگے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی طاقت عطا فرما دی۔ یہ ہے اما السائل فلا تنہر، محبوب آپ سے جو جتنا مانگے، ایک چیز کا سوال لاکھوں کرے، لاکھ آدمی ایک چیز کا سوال کرے ان کو بھی واپس نہیں ہٹانا، اگر لاکھوں ایک چیز کا سوال کریں ان کو بھی واپس نہیں ہٹانا، جو جتنا مانگتا جائے محبوب اسے عطا فرماتے جانا ہے۔ یہی حضرت سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں ایک لشکر کے ساتھ جا رہا تھا، چلتے 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 میں ان سے الگ ہو گیا۔ اب فرماتے ہیں جنگل ہے، فرماتے ہیں وہ دوسرے میرے ساتھی جو تھے وہ مجھ سے الگ ہو گئے، میں ان سے الگ ہو گیا، فرماتے ہیں میں راستہ بھول گیا۔ اب فرماتے ہیں میں جنگل میں جا رہا ہوں، کیا دیکھتا ہوں کہ سامنے جنگل کا بادشاہ شیر آ رہا تھا۔
فرمایا سامنے میں کیا دیکھتا ہوں؟ جنگل کا بادشاہ شیر آ رہا تھا۔ اب حضرت سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں اب گھبرایا نہیں، بلکہ فرماتے ہیں میں جب مضبوط ہو گیا کہ سامنے شیر آ رہا ہے، کوئی وجہ نہیں، میرا نام بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سفینہ رکھا ہوا ہے، میں 7 اونٹوں کا وزن اٹھانے والا ہوں، یہ میرے سامنے شیر کیا چیز ہے؟ اگر آیا بھی صحیح، اگر پیار سے آیا اس کو کچھ نہیں کہوں گا، اگر اس نے حملہ کر دیا پھر اس کو بتاؤں گا میرے نبی نے میرا نام بھی سفینہ رکھا ہوا ہے۔ فرمایا اگر یہ پیار سے آ گیا اس کو کچھ نہیں کہوں گا، جو کچھ مرضی، یہ پیار محبت سے آ گیا، اس کے ساتھ میں بھی پیار محبت کروں گا، اگر اس نے حملہ کیا تو پھر میں بتاؤں گا میں کسی عام شخص کا غلام نہیں، محمد رسول اللہ کا غلام ہوں، جس کی خاطر اب کل کل کائنات کو پیدا فرمایا ہے۔ اب حضرت سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں شیر چلتا چلتا سامنے میرے سامنے آ گیا۔ فرمایا میں نے شیر سے کہا انا مولا رسول اللہ، اے جنگل کے بادشاہ سن لے، میں ابو لہب کا غلام نہیں ہوں، میں ابو جہل کا غلام نہیں ہوں، عتبہ شیبہ کا غلام نہیں ہوں، میں کسی مکے کے سردار کا غلام نہیں ہوں، میں کسی جناب عربی اور اجمی کا غلام نہیں ہوں۔ فرمایا شیر سن لے، انا مولا رسول اللہ، فرمایا میں اس محمد رسول اللہ کا غلام ہوں جس کی خاطر رب تعالیٰ نے کل کائنات کو پیدا فرمایا۔ اب سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں نے اتنی بات کی، وہ شیر میرے سامنے جھک گیا، شیر میرے سامنے گویا کہ جھک گیا، اب زبان حال سے کہہ رہا ہے اے سفینہ آپ کو کچھ نہیں کہتا، جدھر جانا ہے میں آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں۔ گویا کہ سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں اب میں جا رہا ہوں، وہ شیر کبھی میرے آگے ہوتا ہے، کبھی میرے پیچھے ہوتا ہے، کبھی میرے دائیں ہوتا ہے، کبھی میرے بائیں ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں کہ جیسا کہ گویا کہ ایک سیکیورٹی گارڈ اپنے مالک کی حفاظت کرتا ہے، وہ جنگل کا بادشاہ ہے، جنگل کا درندہ ہے، پھاڑنے والا ہے، لیکن میرے سامنے ایسے چل رہا ہے جیسے سیکیورٹی گارڈ موجود ہوتا ہے۔ اس کی تو 4 ٹانگیں ہیں، غیر ذوی العقول ہے، اس کا عقل بھی نہیں ہے، اس کو شعور بھی نہیں ہے، لیکن درندہ ہے درندہ، لیکن اس کو اتنی پہچان ہے یہ محمد رسول اللہ کا غلام ہے، جنگل میں رہنے والا ہے، اس کو اتنی پہچان ہے، وہ جانتا ہے پہچانتا ہے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام ہے۔ جنگل میں رہنے والے درندے کو پتا ہے اس کی 4 ٹانگیں ہیں، اس کو پتا ہے غیر ذوی العقول ہے، غیر شعور ہے، لیکن اس کو بھی معلوم ہے، اس کو بھی پتا ہے، وہ اس بات کو سمجھتا ہے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام ہے۔ جنگل میں رہنے والے درندے کو معلوم ہو گیا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام ہے۔ اے انسان تم تو ذوی العقول ہے، اشرف المخلوق ہے، تجھے رب تعالیٰ نے سب مخلوق سے افضل اور اعلیٰ بنایا ہے۔ جنگل کا درندہ صحابی کا احترام کر رہا ہے، کیا تم میں صحابی کا احترام نہیں کر سکتے؟ جنگل میں رہنے والا وہ درندہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی کا احترام کر رہا ہے، ان کے جناب اللہ سامنے ایسے چل رہا ہے جیسے چلنے کا حق ہوتا ہے۔ مالک کونین ہے، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دونوں جہاں کی نعمتیں ان کے خالی ہاتھ میں، صرف اپنے ہاتھ میں ہی نہیں رکھی، رب تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو طاقت قوت عطا فرمائی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رب تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے اپنے صحابہ کو بھی طاقت عطا فرما دی ہے۔ اب سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں جا رہا ہوں، وہ شیر میرے آگے آگے چل رہا ہے۔ فرمایا جہاں میں نے جانا تھا نا، جب میں وہاں پہنچا تو شیر گویا کہ رک گیا اور زبان حال سے کہہ رہا تھا اے نبی کے یار، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جانا ہمارا سلام نیاز بھی پیش کر دینا۔ فرمایا جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جانا ہمارا سلام نیاز بھی پیش کر دینا۔ جنگل میں رہنے والا درندہ ہے، جنگل میں رہنے والا وہ جناب اللہ شیر ہے، اس کو پتا ہے، وہ جانتا ہے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام ہے۔ جنگل میں رہنے والے اس درندے کو تو پتہ چل گیا۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ وہ درندہ چیرنے پھاڑنے والا ہے، لیکن ادھر صحابی رسول آ گیا ہے، اس نے کہہ دیا انا مولا رسول اللہ، میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام ہوں۔
میں نبی علیہ السلام کا یار ہوں، نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں رہنے والا ہوں۔ اب جو چند لمحہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں رہا، اب جنگل کا درندہ اس کا عزت و احترام کر رہا ہے۔ جو چند وقت، تھوڑی دیر نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں رہے، جنگل اس کا عزت و احترام کر رہے ہیں۔ جو تھوڑی دیر نبی علیہ السلام کے پاس ٹھہرے، اس کا جنگل کا درندہ حیا کرتے ہیں۔ اس صدیق کا کیا شان ہوگا، اس عمر فاروق کا کیا شان ہوگا، جو 1407 سے لے کر آج تک نبی علیہ السلام کی قدمین شریفین طیبین طاہرین میں موجود ہیں۔ جنگل کے درندے حیا کر رہے ہیں، جناب اللہ قبر کے فرشتے اور صدیق عمر کا کیوں نہ حیا کریں گے؟ جنگل کے درندے صحابی رسول کا عزت و احترام کر رہے ہیں، قبر والے فرشتے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عزت و احترام کیوں نہ کریں گے؟ نبی علیہ السلام کے پیارے غلاموں، فرمایا اما السائل فلا تنہر، اے محبوب آپ سے جو سوالی جتنا مانگتا جائے اسے عطا فرماتے جانا ہے، نہ نہیں کرنی۔ ایک صحابی رسول آ گیا، عرض کرتا ہے یا سیدی یا رسول اللہ، میں آپ کی ذات بابرکات پر ایمان تب لاؤں گا، یہ جو پہاڑ کھڑا ہے نا اور یہ دوسرا پہاڑ کھڑا ہے، اس کے مابین یہ جتنی جگہ ہے، اس کے درمیان جتنی جگہ خالی ہے، اس کے درمیان جتنی جگہ خالی ہے، اتنی مجھے بکریاں مل جائے نا، میں آپ کی ذات بابرکات پر تب ایمان لے آؤں گا۔ اب میرے نبی نے فرمایا بکریاں تو میں دے دوں گا، کیا تو مجھ پر ایمان بھی لائے گا کہ نہیں لائے گا؟ فرمایا بکریاں تو مل جائیں گی آپ کو، وہ تو کوئی بات نہیں ہے، رب تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کلی بنا کے بھیجا ہے، بکریاں تو آپ کو مل جائیں گی، لیکن کیا تو ایمان بھی لائے گا؟ اب میرے نبی علیہ السلام نے ان دونوں پہاڑوں کی طرف اشارہ کیا، اشارہ کرنے کی دیر تھی، دونوں پہاڑوں کے درمیان جتنی جگہ تھی بکریوں سے وہ بھر گئی تھی۔ اب وہ دوڑ کر اپنی قوم کے پاس گیا، انہیں جا کر کہتا ہے اے قوم والو، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر ایمان لاؤ۔ فرمایا جو جتنا مانگتے جاؤ نبی علیہ السلام عطا فرماتے جاتے ہیں۔ دوڑ کر اپنی قوم کے پاس گیا، کہتا ہے سن لو، نبی علیہ السلام سے میں نے ان دو پہاڑوں کے درمیان جتنی خالی جگہ ہے، میں نے نبی علیہ السلام سے بکریاں مانگی ہیں، اس آمنہ کے لال نے صرف ایک اشارہ کیا ہے، اشارہ کرنے کی دیر تھی، دو پہاڑوں کے درمیان جتنی خالی جگہ تھی بکریوں سے وہ بھر گئی تھی۔ مالک کونین ہیں وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ان کے خالی ہاتھ میں، دو جہاں کی نعمتیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ بس ظاہراً وجود میں کچھ نہیں ہے، ہاتھ خالی ہیں، کچھ نہیں ہے، لیکن رب تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو کل کائنات کے خزانے کا مالک بنا کر بھیجا ہے۔ اس لیے فرمایا واللہ یوتی، فرمایا اللہ کی قسم ہے رب تعالیٰ مجھے عطا فرماتا ہے، واللہ یوتی انما انا کاسب، فرمایا اللہ کی قسم ہے رب تعالیٰ مجھ کو عطا فرماتا ہے، میں آگے تقسیم فرماتا ہوں، میں قاسم ہوں، تقسیم فرمانے والا ہوں۔ فرمایا اگر میرے پاس تو ابو بکر ہے، میں نے اسے صدیق اکبر بنا دیا، میرے پاس عمر آیا، میں نے اسے فاروق اعظم بنا دیا، میرے پاس عثمان آیا، میں نے اسے ذو النورین بنا دیا، میرے پاس اگر علی آیا، میں نے اسے مولا علی شیر خدا داماد مصطفیٰ زوج زہرا بنا دیا۔ یہ نبی علیہ السلام کے پیارے غلام ہوں۔ اب میں آپ سے ایک اور سوال کرتا ہوں، جنت کس کی ہے؟ رب کی۔ رب تعالیٰ نے بنائی کس کے لیے؟ رب تعالیٰ نے بنائی کس کے لیے؟ فرمایا جنتی بیتوں کا
قلب کا بیتی، فرمایا جنت میری ہے، گھر میں نے تیرا بنا دیا ہے، جنت میری ہے، گھر میں نے تیرا بنا دیا ہے۔ اب فرمایا قلب کا بیتی، فرمایا جنت میں رہتا نہیں ہوں، لیکن میں رہنا چاہوں تو تیرے دل میں رہتا ہوں۔ جنتی بیتوں کا قلب کا بیتی، فرمایا جنت میری ہے، جنت میری ہے، گھر تیرا ہے، فرمایا دل تیرا ہے، گھر میں نے اپنا بنا دیا۔ اب توجہ کیجیے گا، جنت رب کی ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے سردار کس کو بنا دیا؟ نبی علیہ السلام نے سردار کس کو بنایا دیا؟ آئیے رب تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو کس طرح فرمایا، اما السائل فلا تنہر، جو مانگتا جائے، جتنا مانگتا ہے اسے عطا فرماتے جانا۔ ایک ہے مانگنا، ایک ہے نہ مانگنا۔ اب میرے نبی علیہ السلام نے بن مانگے اپنے نواسوں کو کیسے جنت کا سردار بنا دیا۔ اب انہوں نے مانگا بھی نہیں ہے، لیکن بن مانگے انہیں جنت کا سردار بنا دیا۔ فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، فرمایا حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ ہے بن مانگے، جنت رب کی ہے، لیکن رب تعالیٰ نے مالک محمود صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دیا۔ اور ادھر صرف حسن حسین کو نہیں بنایا، حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا دماد مصطفیٰ زوج زہرا تاج اللہ تعالیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم میرے نبی علیہ السلام کے پاس موجود ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جو سامنے تشریف لے کر آ رہے ہیں شیخین کریمین صدیق اکبر عمر فاروق، ان کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ فرمایا ھذان سیدان کہول الجنت من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین، فرمایا اے علی سن لو، حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک سوائے اور نبیوں اور رسولوں کے علاوہ دنیا سے بڑھاپے کی حالت میں جو دنیا سے پردہ فرمائیں گے ان کے جنت کے اندر سردار صدیق اکبر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیق اکبر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ نبی علیہ السلام کی پیارے علماء یہ ہے ام السائل فلا تنہر، محبوب آپ سے جو جتنا مانگتا جائے اسے خالی نہیں لوٹانا بلکہ اس کی جھولی کو بھرپور کر کے جانا ہے۔ نبی علیہ السلام کی پیارے غلاموں میرے محبوب سے جس نے جو جتنا مانگا نبی علیہ السلام اسے عطا فرماتے گئے۔ کریم رؤوف رحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے غلاموں صرف ایک ہمارا مانگنے کا طریقہ ہو، یہ جو دل ہے یہ پاک صاف ستھرا ہونا چاہیے، یہ جو برتن ہے دل والا، یہ جو ایمان ہے ہمارا یہ پاک اور صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ صرف ہمارے مانگنے میں دیر ہے، نبی علیہ السلام کی عطا کرنے میں دیر نہیں ہے۔ رب تعالیٰ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کی طاقتیں اور قوتیں عطا فرمائی ہیں۔ حقیقی طور پر سب طاقتوں کا مالک رب تعالیٰ کی ذات بابرکات ہے، لیکن رب تعالیٰ نے اپنی طاقت سے محبوب کو بھی طاقتیں عطا فرما کر رکھی ہوئی ہیں۔ دعائے مالک کریم ہم سب کو نبی علیہ السلام کی بارگاہ سے فیض اور نبی علیہ السلام کی بارگاہ سے مشکل وقت سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔